السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری کلام ربانی، آخری کتاب اللہ جو اس نے نازل فرمائی اس انسانیت کے لیے، اس کی دوسرا چیپٹر سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 54 سے 59 تک کے آیتوں کی تلاوت کی توفیق رب تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، اور دعا ہے کہ اسے قبول بھی فرما لے۔ ان آیات بینات میں بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، اس قوم کا تذکرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ نبی بھیجے، اس قوم کا تذکرہ جس میں نسلاً نبی آتے ہی چلے گئے، اس قوم کا تذکرہ جس کو ایک شاندار بادشاہت عنایت فرمائی گئی تھی کہ دنیا میں پھر ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پھر ان کا عروج اور ان کا زوال، یہ تبصرے اس کے لیے ہیں کہ آگے آنے والی قومیں ہوں، نیشنز ہوں، امتیں ہوں، ملتیں ہوں، ان کو پتہ رہنا چاہیے کہ آسمانوں پہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، عروج کس طرح ہوتے ہیں، زوال کس طرح ہوتے ہیں، اور عروج اور زوال کو قومیں فیس کس طرح کریں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہیں سے قرآن شریف سے ہی ہم کو ڈائریکٹیوز ملیں گے کہ جو قوموں کے عروج اور زوال ہوتے ہیں، بعض قومیں غلام بنا لی جاتی ہیں، بعض قومیں ان پر ظلم کیا کرتی ہیں، ان سارے حالات میں کو فیس کس طرح کرنا ہے۔ دھوپ بھی رہے گی زندگی میں، چھاؤں بھی رہے گی، حالات بنتے بھی رہیں گے، بگڑتے بھی رہیں گے۔ ان حالات کے اندر ہم کو زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ایک انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے، ایک اس کی خاندانی لائف ہوتی ہے، ایک اس کی سوشل لائف ہوتی ہے، اور اسی طرح قوموں کا بھی مزاج ہوتا ہے کہ ان کی ایک قومی لائف ہوتی ہے۔ ایتھنک گروپ بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی گروپ بھی ہو سکتے ہیں، نیشنز بھی ہو سکتے ہیں جغرافیائی طور پر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس پر ان کی نظر رہنی چاہیے، آڈز پہ بھی رہنی چاہیے، ایونٹس پہ بھی رہنی چاہیے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ حالات کی گتھیوں کو اور اگر اس سے لڑیں یا اور اس کو الجھائیں تو بات بگڑتے چلے جاتی ہے۔ چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ٹکرا کر کبھی حل نہیں نکلا کرتا، اس میں حکمت سے راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور حکمت اللہ کی کتاب کے سوا ہمیں کہاں ملنی ہے۔ حکمت سے بھرپور کتاب اس نے نازل فرمائی جو ہم تک الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے پچھلے 1400 سالوں سے۔ اس میں ہی ہم کو وہ حکمت اور دانائی کے درس مل سکتے ہیں جس سے ہم اپنی سوچ کو سب سے پہلے سدھار سکتے ہیں۔ ان آیات بینات کو پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، جو عرش سے نازل ہوا کلام ہے، ایک انسانی ذہن پر اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں آپ تک پہنچائیں۔
آپ کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ عربی پڑھی گئی ہے، سوچیں کہ ترجمہ کس طرح ہو رہا ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو برابر آپ اس کو چھوڑتے چلے جائیں، جو خیر کے پہلو ہیں اس کو لیتے چلے جائیں۔ کلام ربانی جو ہم نے پڑھ دیا، اللہ اس کو صحیح طور سے پڑھا دے۔ یہ بے عین ہی وہی شے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے اور مدینے کی وادیوں میں مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اور اس کی تنزیل کا پورا نقشہ رب تعالیٰ نے سورۃ الشعراء 26 نمبر کی سورت میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بے شک یہ قرآن تنزیل ہے، ریویلیشن ہے رب العالمین کی طرف سے، اس کو لے کر اترے ہیں جبریل امین فرشتہ اعظم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا لینڈنگ اسٹیشن آپ کا قلب مبارک، اور اس کی زبان بلسان عربی مبین، صاف سشتہ اپنا بیان آپ عربی زبان میں۔ قرآن شریف کی عربی اور دنیا میں جو عربی بولی جاتی ہے اس میں ایک زبردست فرق یہ رہے گا کہ یہ فرش کی عربی ہے اور کتاب اللہ کی عربی عرش کی عربی ہے، کبھی میچ نہیں ہو سکتی اس سے۔ بہرحال اس طرف آتے ہیں کہ جو آیتیں پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، کیا مفہوم اس کا ہو سکتا ہے؟ ترجمہ ممکن نہیں ہے، اللہ کا کلام اور یہ بندہ اس کا ترجمہ کر سکے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب ہو سکے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ کا بگاڑ لیا، بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، اب تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اور اپنے نفس کو کچلو، اسی میں تمہاری خیریت ہے تمہارے رب کے نزدیک، سو رب تم پر متوجہ ہوا، اور بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم نے فرمائش کی حضرت موسیٰ سے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم فیس ٹو فیس یا اوپنلی اللہ کو دیکھ نہ لیں، تمہاری اس بےہودہ فرمائش کی وجہ سے تم کو تھنڈر بولٹ کے عذاب نے پکڑا، اور یہ نظارہ تم نے اپنے آنکھوں دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم میں شکر گزاری کا سلیقہ آئے، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور تم پر ہم نے اتارا المن اور السلویٰ۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو پرووائڈ کر رہے ہیں ہم، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کا ہی بگاڑتے رہے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس آبادی میں اور کنزیوم کرو یہاں کی نعمتوں کو جہاں سے تم چاہو بافراغت، لیکن آبادی کے دروازے میں داخل ہونا جھکتے ہوئے اور کہنا لفظ حتتن، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے، لیکن ظالموں نے اس ڈائلاگ کو دوسرے ڈائلاگ سے بدل دیا، اور اس طرح کے ظالموں پر ہم نے آسمانی عذاب نازل فرمایا، اس لیے کہ بار بار نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قوموں کے مزاج کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، قومیں کہاں مس کر جاتی ہیں، کس پوائنٹ پہ ان کی غلطی ہو جاتی ہے، ان کے لیڈران ان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، حالات کو کس طرح فیس کیا جاتا ہے، علاج کیسا ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے اندر درس اور عبرت کے سبق ہمارے لیے موجود ہیں۔ اگر ہم 53 نمبر کی آیت کو دیکھیں تو فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب دی جو الفرقان کا کام کرتی تھی، تاکہ تمہیں ہدایت ملتی رہے، گائیڈنس ملتی رہے، راہ سوجھتی رہے کہ کیسے اب راہ بنانا ہے، حالات گمبھیر ہیں۔ یہ الکتاب جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں 5ویں سورت شریفہ کی 44 نمبر کی آیت میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ آیت طویل ہے، ہم اتنا ہی حصہ اس کا تلاوت کر کے بتانا چاہ رہے تھے کہ التورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ
کے کیا فرمان ہے قرآن شریف میں، بے شک ہم نے ہی نازل کی التورات جو ہدایت اور نور سے بھرپور. اس کو فرقان بتایا. 40 نمبر کی سورت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور انڈیڈ ہم نے حضرت موسیٰ کو دا گائیڈنس دی، الہدا دی، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کا، جس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی ان کے لیے جو اپنے عقل کے دروازے، اپنے ان پٹس کو کھلا رکھے. کتابوں کا رول کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب جو نازل ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنی عمر گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب قائم مقامی کرتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے موجود ہوتی ہے. لیکن اس انسانیت نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ کتابیں کب نازل ہوئیں، کس زبان میں نازل ہوئیں، اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ملتا. صرف 3 کتابوں کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور ایک کتاب التورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی گئی، الانجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی گئی، اور القرآن جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی گئی. لیکن 2 کتابیں جو التورات اور الانجیل کا معاملہ ہے، ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ اس بات کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور یہ انسانیت اس کی مجرم ہے کہ اس کی اوریجنلٹی نہیں ہے. ہبرو زبان میں، عبرانی زبان میں نازل فرمائی تھی، اور ارامیک زبان کے اندر میں نازل فرمائی تھی. انجیل کو اللہ نے اوریجنل غائب ہے. پرانے سے پرانا نسخہ ملتا ہے، گریک نسخہ، یونانی نسخہ. یہ یونان کے نہیں تھے، یونان یورپ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کار شیتر پیلسٹائن یا مصر رہا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی وہی کار چھیتر رہا. تو زبان یونانی کہاں سے ہو سکتی تھی؟ لیکن جب دنیا نے اتنی کتابیں کھوئی، ایون یہ بہت قبل میں قرآن شریف سے صرف 650 سال پہلے نازل ہونے والی انجیل کو بھی انسانوں نے جب گم کر دیا، تب اللہ نے اپنی جب آخری کتاب کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی ہیں جو ہم نازل کر رہے ہیں اس نصیحت نامے قرآن کو، اور بے شک اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے میں جہاں خواندگی یا لٹریسی 0% کے بھی آس پاس، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 0.01% مشکل وہاں لٹریسی رہی ہوگی، اس میں اپنی کتاب نازل فرما کر آج 1450 سال بعد ہم تک کے، ہمارے گھروں تک کے، اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ نے اوریجنل شکل میں اس کو پہنچایا ہے. یہ انسانی ورثہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ وہ ہیں جو رب العالمین ہیں. ان کو رب المسلمین سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. تو رب العالمین ہے، اور یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے. اس کو ہماری کتاب کہہ کر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے انصافی کی بات ہوگی. تو اللہ کی کتاب ہے. کون ہے؟ رب العالمین ہے. وہ سارے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیے. ہم بھی انسان ہیں، اس لیے ہمیں بھی ہدایت یہیں سے لینی پڑے گی. اور کوئی جگہ رکھی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. ہدایت کے لیے کوئی جگہ رکھی ہو تو وہاں چلے جائیں. کسی کے لیے نہیں رکھی، نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ دنیا کے کسی فرد کے لیے، نہ قیامت تک آنے والے کسی اور انسان کے لیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انبیاء اور رسول وارث بناتے ہیں اپنی قوموں کو، اور اس دنیا کی عمر کو پوری کر کے جاتے ہیں اور کتابوں کی وارث قومیں بنتی ہیں، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے اس کا تبصرہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں. سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت میں 169 نمبر کی آیت میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. میری کتاب کے ایسے جانشین اور ایسے وارث بنے بعد میں کہ دنیا کی ہلکی ہلکی چیزوں پر ان کا دھیان گیا، اور سوچنے یہ لگے
کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ ایک عجیب اور غریب مسئلہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انسانیت نے یہ سلوک کیا، اب ہمارا معاملہ تبدیل ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایٹ لیسٹ میں اپنی ذات کے تئیں اتنا زیادہ سنجیدہ ہو جاؤں کہ میں اللہ کی کتاب کا کسی قیمت پہ سودا نہیں کروں گا، میں اللہ کی کتاب کو کسی حال میں چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا، میں اللہ کی کتاب کو ساری کتابوں پر پریفرنس دوں گا۔ مجھے جب ہدایت کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے میں میرے رب کی کتاب کو ریفر کروں گا، اور اسی کی دعوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو بھی سمجھ میں آئے تو اسی کو اختیار کیجئے، ورنہ پھر قرآن شریف میں دیگر آیتیں ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں 62 نمبر کی سورت میں 5 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال سامنے رکھو اپنے ان لوگوں کی جن کو میں نے تورات اٹھانے کے لیے دی تھی، تورات ان سے اٹھائی نہیں گئی، گدھے کی طرح بہت ساری کتابیں لاد لی۔ گدھے کی یہ بری مثال اس قوم کے لیے دی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو راستے نہیں سوجنے دیتا۔ یہ مثال رکھنے کو ہم کو کہا، صرف ہم کو نہیں کہا بلکہ عیسائیوں کو بھی کہا، کیونکہ تورات کے بعد میں انجیل نازل ہوئی۔ ان سے بھی یہی کہا کہ دیکھو مثال ان کی رکھنا، سامنے رکھنا جن کو میں نے تورات اٹھانے کے دی تھی، اور مجھ سے بھی یہی بات کہی گئی کہ مثال ان کی سامنے رکھنا کہ ان کو تورات اٹھانے کے لیے دی تھی، تورات اٹھی نہیں گئی، ڈھیر ساری کتابیں ہو گئی۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب وہ کیا کرے۔ اب آتے ہیں ہم آیت شریفہ کی طرف، جس میں 54 نمبر کی آیت شریفہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے یہ جو بچھڑے کو معبود بنایا، انتہائی ظلم کیا ہے تم نے اپنے آپ پر۔ بار بار قرآن شریف میں یہ ٹرم آتی ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ اس کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ، جو بھی گناہ میں کروں کسی بھی طرح کا، اس کا ری ایکشن کس پہ جائے گا؟ گناہ میں کروں، سزا کسی دوسرے کو ملے گی، اس طرح کے فیصلے آخرت میں ہونے والے ہیں۔ اللہ یجزی والدن عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کوئی اولاد اپنے والد کے کیس میں کام نہیں آ سکتی، اور کوئی والد اپنی اولاد کے کیس میں کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں سرے سے، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی، اور اس کی کوششوں کو پرکھا بھی جائے گا، اور پھر اس کو پورا پیمنٹ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ واضح تصور نہیں، حقیقت ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، سرے منہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ایک آیوٹا برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ زمین ٹل جائیں، آسمان ٹل جائیں، اللہ کا قول نہیں ٹلے گا۔ آخرت میں اتنی کلیئر انداز سے رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا اپنی کتابوں میں، اور آخری کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اس انسانیت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کثیر انبوہ پتہ نہیں کس کو فالو کرتا ہے۔ پوچھا جائے کہ فالو کس کو کیا جا رہا ہے، تو ہر گروپ یہ کہتا ہے کتاب اللہ۔ یہودیوں کو پوچھ لو تو کہیں گے ہم تورات کو فالو کرتے ہیں، عیسائیوں کو پوچھ لو تو کہیں گے ہم انجیل کو فالو کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہر طبقے سے پوچھ لو تو کہیں گے ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ حقیقت بہت دور ہے، بہت حقیقت دور ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ صرف قول ضرور ہے، عمل نہیں ہے۔ اب عمل کرے نہ کرے کوئی، سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے لیے الحمدللہ یہ پالیسی بنائی ہے کہ کتاب اللہ کو فالو کروں گا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے نمونے کے لیے احادیث شریف کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر میں ان کے گناہ کا تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ جو گناہ ہوا ہے اب اس کا علاج کیا۔ گناہ ہوتے ہیں، انسان کی سرشت میں گناہ ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، بہت صاف طور سے وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ غلطی یا نافرمانی
شیطان سے بھی ہوئی، نافرمانی حضرت آدم سے بھی ہو گئی، لیکن دونوں کے اپروچ میں زبردست فرق رہا۔ اس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا، شیطان نے، کہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ کے شعلے سے بنایا۔ یعنی جو جھکا نہیں ہے اور سبمٹ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو میں سبمٹ نہیں ہو سکتا، آپ کا حکم بھی ہو تو نہیں ہو سکتا۔ اپنے گناہ کی توجیح کی، جسٹیفائی کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب وہ درخت کے قریب گئے اور نافرمانی ان سے ہو گئی، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے اسی وقت فوراً، اے رب ہمارے، ہم دونوں ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اور ہمیں معاف نہیں فرمایا تو برباد ہو جائیں گے ہم۔ یہ طرز آنا چاہیے کہ فوراً توبہ ہو۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بار بار فرمایا کہ تواب کو، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا۔ توبہ مانی انسان کا ریٹرن، انسان اپنی حرکت پر سوچے اور اس کو جسٹیفائی نہ کرتے ہوئے، اگر اس کے دل میں، اگر اس کے نفس میں کوئی سگنل ایسا آتا ہے کہ رانگ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو توبہ کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 1 سیکنڈ سے بھی تھوڑا کم حصہ لگتا ہوگا۔ تھوڑی سی شرمندگی دل میں آ جائے، ایک آدھ بوند پسینے کی پیشانی میں پر آ جائے، ایک آدھ آنسو آنکھ میں آ جائے، یہ ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور انسان کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر کبھی کبھی غلطیاں بڑے اسکیل پہ ہوتی ہیں، سب کے سب اس کے مجرم نہیں ہوتے، لیکن سماج کو لیڈ کرنے والے سماج کو اس گھاٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک رو بہتی ہے۔ زیادہ تر لوگ فینس سٹر ہوتے ہیں، کنارے پر رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی سٹیئرنگ کو، سماج کے سٹیئرنگ کو کوئی الگ موڑ پر لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی الگ ڈائریکشن میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے، سب کے سب بہنے لگتے ہیں، قلیل تھوڑے سے بچ جاتے ہیں۔ اب ان ایسے معاملات کے اندر میں کیا کیا جائے؟ قومی توبہ کی جائے، اجتماعی توبہ کی جائے۔ یہ اجتماعی توبہ کا رواج مجھے نہیں دکھائی دیتا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر خاندانی غلطی ہے، خاندان والے مل کر اللہ سے گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ شخصی ہے، شخصی ہو، میاں بیوی دو مل کے بھی کھڑے ہو جائیں، حضرت آدم اور ماں حوا کی طرح، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ وقت کیا لگتا ہے، لیکن انسان کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور یہ عمل بہت غلط ہے۔ قومی اگر گناہ ہو گئے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو یا پلٹو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تمہارے نفس کو کچلو۔ یہ نفس اتنا آمادہ شرارت کیوں ہوتا ہے؟ اور یہی نفس ہے کہ فرمایا سورہ یوسف میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک عجیب اور غریب ایک ڈیوائس ہے جو انسان کو دیا گیا، ہر انسان کو کامنلی دیا گیا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو، پہلے انسان سے لے کر کے آخر تک یہی رہے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، انگلیاں، یہ کامن ہیں۔ نفس بھی اور ضمیر بھی اور کنسائنس بھی اور انترآتما بھی کامن ہے، سب میں ہوا کرتی ہے۔ اس کو استعمال کیسے کرنا انشاءاللہ قرآن شریف ہم کو بتائے گا۔ آگے آیتیں آ رہی ہیں سورت نمبر 12 میں، اس کے بعد میں 79 وغیرہ میں، جیسے جیسے ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ سگنل آیا، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کی جائے، اجتماعی توبہ بھی کی جائے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اب گناہ تو زبردست ہوا ہے، شرک جیسا پلید گناہ ہو چکا ہے، لیکن تم توبہ کرو گے تو اسی میں خیر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ فتاب علیکم، اللہ نے توبہ تمہاری قبول کی، یا دوسرے معنی ہوں گے اللہ متوجہ ہوا تم پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اور وہی بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑے رحم والا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کچھ لوگ آئیں، کوئی خاندان آئے، کوئی قومیں آئے، کوئی نیشن آئے، کوئی گروپ آف پیپل آئے،
اللہ کو وہ تواب الرحیم پائے گا، بشرطے کہ توبہ ہو، اجتماعی توبہ۔ یہاں سے ہم کو ایک علاج ملا، گناہ بڑے سے بھی بڑا ہو جائے، ریئلائزیشن جب بھی ہو، توبہ چاہے پرسنل ہو یا جس بھی لیول کی ہو، فوراً توبہ ہونی چاہیے۔ اور اگر فوراً توبہ ہوتی ہے تو عذاب، آسمانی عذاب رک سکتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ کو لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے حضرت موسیٰ سے ایک بےہودہ فرمائش کی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اوپنلی دیکھ نہ لیں، یہ فرمائش بےہودہ۔ اور اس طرح کی جسارت جب قومیں کرتی ہیں اور اس طرح کی جسارت قوم کے کچھ نمائندے بھی کرتے ہوں تو تھنڈر بولٹ کی طرح کا یا بلاسٹ کی طرح کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سیز کر لیا تم کو تھنڈر بولٹ نے، اور وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ان نظارہ تم نے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا تذکرہ ہمیں 7 نمبر کی سورت شریفہ میں اور ملے گا۔ یہ کیا واقعہ تھا، کس طرح تھا؟ اس وقت ہم اس طرح کی واقعاتی تفصیل میں نہیں جائیں گے، جب آیت شریفہ آئے گی تب بات کر لیں گے۔ فی الحال ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ کس طرح سدھرے، ہمارے ویلیویشنز کیسے صحیح ہوں، ہمارے ڈیویلیشنز کیسے صحیح ہوں، ہمارے اپروچز کس طرح سے ہوں، ہمارے اپریسیشن کیسے بننے چاہیے، ہمارے ڈیپریسیشن کیسے بننے چاہیے، ہماری اپنی اصلاح، ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ کیسے ہو۔ اس نقطہ نظر سے پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد پھر بھی ہم نے تم کو دوبارہ ریز کیا تاکہ تم میں گریٹفلنس آئے، تم میں شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ شکر کا جذبہ کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو، اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ انسان محسوس کرے کہ اس پر کس کس کے احسان ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے احسان، اور اس کا ری پیمنٹ کیسے ہو، یہ واپس کس طرح ہو۔ اس کا ایک مسلسل کورس ہے۔ قرآن شریف کا معاملہ یہ کہ ایک انسان کی شخصی زندگی اور اس کی سوچ اور اس کے اخلاق کو اتنا زبردست ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ اخلاق والا آدمی بنتا ہے۔ اس کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے، کسی نے ایک گلاس پانی بھی اس کو پیش کر دیا تو تھینکس بولے بنا وہ رہ نہیں سکتا، اس درجے اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ اس نے تھینکس کو دعا میں بھی وہ بدل سکتا ہے، جزاک اللہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ جذبہ بننا چاہیے، ڈائلاگ نہ ہو۔ عادت ایک ہو گئی آدمی کی، ایک طرح کی عادت یا اس کا تکیہ کلام ہو، اور ایک اس کے دل سے نکلنے والی چیز ہو۔ شکر کیا شے ہے؟ شکر شے ہے جو ہمارے پاس فی الحال ہے، اس کو ریکلیکٹ کریں کہ کیا ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ الحمدللہ میرے 2 ہاتھ ہیں، ایک اگر ہاتھ نہیں رہا، خدا نہ خواستہ اور اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو، لیکن سوچیں، ہم ایک مثال لیں سامنے، اگر ایک ہاتھ غائب ہے، اس دوسرے ہاتھ پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ دوسرا بھی نہ دیتا یا چھین لیتا تو کیا کرتا میں۔ جو چیز آپ پوزیس کرتے ہیں، جو چیز میرے پاس آلریڈی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر جائے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، روشنی کی ایک نہ ایک کرن ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار فرمایا، پتا تھا کہ مس کر جائے گا، انسان مس کر جائے گا کہ بات کتنی زبردست کہہ دی گئی چھوٹی چھوٹی 2 آیتوں میں۔ تو بے شک در حقیقت پریشانی کے ساتھ ساتھ، ماں بعد نہیں، ماں کا ترجمہ بعد نہیں ہوتا۔ غلطی سے کسی نے کر دیا ہو تو ہمیں تھوڑا سا دماغ رکھنا چاہیے کہ ماں مانی وتھ، ماں اہل و عیال کی دعوت آتی تو ساتھ میں ہی جاتے ہیں نا، تو ان کو دوسرے دن بھیجتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، پریشانی آڈ، اس کے ساتھ ساتھ ایون کی ایک ویو جاری ہوگی،
اور دوبارہ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، اس کو ڈھونڈ لے انسان. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، ایک نہ ایک اس میں ویو اور ایک نہ ایک امید کی کرن اور روشنی کی ایک نہ ایک کرن اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی. اس کو کھوج لے کوئی، اس کا کام بن جائے گا. یہ زبردست سبق کتاب اللہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اپنی سوچ کو کس طرح بنائیں. مایوس انسان ہو جائے، مومن ہو جائے، مایوسی تو کفر ہے. مایوس اس وقت ہوگا جب اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے رب نے کہا ہے کہ ایک نہ ایک یسر ساتھ میں چل رہا ہے، اس کو ڈھونڈ. اور شکر کے بارے میں ایک آیت شریفہ سورہ ابراہیم میں انہی لوگوں کے تذکرے میں آ رہی ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ بیچ میں کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ جو ظلم بھی ہو رہے ہوں، اس میں بھی تمہیں کہیں نہ کہیں ایک کرن دکھائی دے گی. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ اوپن اناؤنسمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فار ایور، فار ایوری بڈی، فار ایوری ٹائم، فار ایوری ایرا. تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اذان والا لفظ ہے، اوپن اناؤنسمنٹ. لَئِن شَكَرْتُمْ، انسانوں اگر تم گریٹفل بنے رہو گے، شکر گزاری کی تمہارے اندر میں حالات کو رونا، حالات کو روتے رہیں، یا جو بچا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایک فطرت بنتی ہے، جو کھو گیا اس پہ روتے رہیں اور غم مناتے رہیں. ڈیولپمنٹ، انسانوں کے ڈیولپمنٹ رک جاتے ہیں. انسان کا ڈیولپمنٹ چاہے فرد ہو، خاندان ہو، کاروبار ہو، سیاست ہو، چاہے پھر قومی معاملات ہوں، جو کھو گیا اس پر روتے رہیں، ڈیولپمنٹ بند ہو جائے گا. جو ہے پاس میں اس سے پھر محنت شروع کر دی جائے. یہی کچھ ہم کاروبار وغیرہ میں کرتے ہیں. تھوڑا سا واسٹ اینگل ہو، ہر معاملے کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ جو ابھی بچا ہوا ہے، کھو چکے وہ واپس آنے والا نہیں، اور اس کو رو رو کے آنسوؤں کو بہانے کی بھی ضرورت نہیں. جو بچا ہے اس سے نئے سرے سے پھر محنت شروع کر دے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گے. اور اس کے بعد 57 نمبر کی آیت میں فرمایا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. یہ اتنی زبردست آبادی جس کو دنیا کا گریٹ ایکسوڈس مانا گیا. دنیا میں انسانوں نے اپنی نقل مکانی یا وطن سے ہجرت کی ہو، اس کا سب سے بڑا واقعہ دنیا کی معلوم تاریخ میں یہی واقعہ تھا، جس میں بنی اسرائیل فرعون کے ظلم اور استبداد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر سینائے کے میدان میں، سینائے کے صحرا میں ان کو اس طرف پار کیا اور فرعون کو ڈبا دیا. کہ جو تقسیم کے وقت یہاں کی آبادی وہاں اور وہاں کی آبادی یہاں آئی، وہ اس کا ریکارڈ اس تقسیم نے توڑا ہے، ورنہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسوڈس مانا جاتا تھا. اب جب اتنی بڑی پبلک صحرا میں اور ڈیزرٹ میں آئی ہوئی ہے، تو ابھی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک وقت لگتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بندوبست یہ کیا کہ صحرا میں دھوپ شدید ہوا کرتی ہے، بادلوں سے ڈھانکتے ہوئے دھوپ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کی شدت کو بادلوں کے ذریعے اللہ نے کم کیا. اور ابھی ہیبیٹیشن ہی نہیں ہوا ہے، کھیتی باڑی کیسے ہو، اناج کس طرح سے آئے، ٹرانسپورٹ کس طرح سے جاری ہو. تو اس بیچ کے پیریڈ میں من اور سلوہ، المن اور السلوہ کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا. کیا تھا، کیسا تھا، آئی ڈونٹ نو، میں اس میں پڑھتا بھی نہیں. کیا تھا بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں. اصل بات کیا کہی جا رہی ہے کہ من اور سلوہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل انتظام کیا، دھوپ سے بچنے کے لیے ایک اسپیشل انتظام کیا. اس کے باوجود جو پاس میں ہوتا ہے اس کی گنتی انسان نہیں کرتا. انسان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس کی اسے قدر ہی نہیں ہوتی. چھن جانے پر کبھی کبھی کسی کو ہوتی ہے، ورنہ وہ نعمت کو وہ گنتا ہی نہیں. وہ تو سمجھتا ہے کہ آئی ڈیزرو دس، یہ تو میرا حق تھا. جو نعمتیں دی جاتی ہیں یہاں آج بھی بعض ملکوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے نیچے چشمے جاری کر دیے ایسی مہنگی مہنگی چیزوں کے کہ قدرتی طور سے ایک چیز نکلی چلے آ رہی ہے اور بازار کے اندر میں روز بھاؤ بڑھ رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتے چلے جا رہی ہے.
اس کا شکر کبھی ادا کیا، وہ ڈیزرو تو ہے ہمارے پاس. یہ جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کیا چیز ہے لوگوں کے پاس، افراد کے پاس، قوموں کے پاس، خاندان کے پاس، ملکوں کے پاس جو نعمت ہے اس کو ریکلیکٹ کی جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہمارا کچھ نہیں بگڑتا اس سے، لیکن اس طرح کی سوچ والے اپنے آپ کا بگاڑا کرتے ہیں. پھر ایک اور واقعے کا تذکرہ فرمایا اور ایک عادت کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ قوموں کا مزاج کس طرح ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس آبادی میں اور یہاں کی نعمتوں کو تم کنزیوم کر سکتے ہو با فراغت جہاں سے چاہو، مگر ایک کام کرنا، دو کام کرنا. ایک تو یہ کہ شہر کے دروازوں سے سبمیٹڈ حالت میں جانا، جھکتے جھکتے جانا. کون سا جھکنا؟ بدن کا جھکنا اپنی جگہ ہوتا ہے، انسان کا نفس جھکے، اس کی انا جھکے، اس کا ایگو جھکے اللہ کے سامنے، وہ اپنی اوقات کو پہچانے. انسان، افراد ہوں، خاندان ہوں، قومیں ہوں، اپنی اوقات کو پہچانے کہ ابھی تو یہ حال ہے کہ صحرا میں کوئی شے نہیں مل رہی ہے، من اور سلوہ اللہ نازل فرما رہے ہیں، اور اب ایک ایسی آبادی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں نعمتوں کے خزانے ہیں. تو اس وقت کیفیت تمہاری یہ ہو کہ تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں، تمہارے مزاج میں نرمی ہو، جھکاؤ ہو. یہ لفظ حتتن جب آیا ہے، اسی پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. نماز ہماری سیٹ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں، عربی زبان میں ہی نماز ادا ہوگی، حتتن ہی کہنا پڑے گا. ہم چاہیں کہ اس کے ترجمے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، ناٹ پاسبل. بلکہ الٹا فرمایا گیا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اس طرح کے حکم عدولی جو قومیں کرتی ہیں تو آسمانی عذاب آیا کرتے ہیں. آسمانی عذاب کی بھی شکلیں ہیں، اور کبھی زمین ہی ہم کو سویلو کر جائے، کبھی طوفان ہم پر سونامی جیسے چلے آئیں، کبھی آندھیاں آتی رہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، نافرمانی کی کیفیت ہماری دور ہو جائے، ذرا سی بھی چھوٹی موٹی غلطی کا احساس ہو جائے، ہمارے ضمیر نے سگنل دیا ہو، ہم ہتھیار ڈال دیں ہمارے رب کے سامنے، فوراً توبہ اور استغفار کریں. ناک ہماری انشاءاللہ کٹے گی نہیں، استغفار مانگنا ہے ہمیں دل سے، اس کے لیے کوئی اوپر سے ڈیکوریشن نہیں کرنا ہے. ناک نہیں کٹنے والی، رب راضی ہو جائے گا. بات بھی ہماری ڈھکی رہ جائے گی اگر عذاب نہیں آیا تو. عذاب آیا تو توبہ نہیں کی تھی تو بات بھی اوپن ہوگی کہ گناہ کون سے کیے تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کسی آڈ کو فیس کریں اور دل میں آئے کہ غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کی توفیق اللہ تعالی ہم کو دے دے. اے رب ہمارے، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں آپ کی طرف. ہماری خطائیں، ہماری بھول، ہمارے عصیان، ہمارے نسیان، ان کو معاف فرما دیجئے. ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم دوبارہ ایسے گناہ نہ کریں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، جمیع مؤمنین اور مومنات کی مغفرت فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.